السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 19 تا 22 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو رہنمائی ارشاد فرمائی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیجئے۔ ایک تو وہ فصیح اللسان ہے، تو بہترین طریقے سے ہم جو فرعون کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ بہترین طریقے سے بات چیت کر لیں گے۔ اور پھر میں اکیلا ہوں تو ہم دو ہوں گے، ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو اللہ نے قبول فرما لیا اور فرمایا کہ آپ جاؤ دونوں فرعون کے پاس اور اس کو بتاؤ کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، اور یہ جو بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے، ظلم کر رہے ہو، ان کو آزادی دے دو اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس جاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو اس نے آگے سے دعویٰ یہ کیا فرعون نے کہ آپ ہمارے پاس ایک لمبی عمر ٹھہرے ہو، پھر آپ چھوٹے سے لڑکے تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا، یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ فرعون انتہائی ضدی اور متکبر تھا، اس لیے دلائل میں تو وہ ناکام ہو گیا، اور جب بھی کوئی بندہ دلائل میں شکست کھاتا ہے تو وہ انفرادی حملے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انفرادی حملہ کیا کہ آپ چھوٹے سے بچے تھے، میں نے آپ کو پالا، آپ کی پرورش کی، اور آپ ہمارے پاس اتنا لمبا عرصہ ٹھہرے ہو، یعنی احسان جتانا شروع کر دیا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور کر گیا تو فَعَلَتَكَ، جو بھی تو کرنا چاہتا تھا تو نے کر دیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے، تو ناشکری کرنے والا ہے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، اور جواب میں انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا فعلتها، میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، میں نے اس قبطی کا خون کیا ہے، لیکن اذا وانا من الضالین، یہ مجھ سے جو کام ہوا ہے
اس وقت مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی، یعنی میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں کو اس کا خون نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے تو اس کو ایک مکہ مارا ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ مکہ مارنے سے وہ مر جائے گا۔ فَوَقَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، سورۃ قصص میں اللہ تفصیل بیان فرمائیں گے۔ لیکن کوئی ارادہ قتل نہیں تھا، پھر بھی فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، میں آپ سے بھاگ گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب کہ مجھے ڈر تھا آپ لوگوں کا کہ آپ مجھے پکڑیں گے، پکڑ کر سزا دیں گے اور اس کے بدلے میں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، اس لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیے، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، بس میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، یعنی وہ صلاحیت عطا کی جس سے میں سوسائٹی کی مینجمنٹ کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اعلیٰ ترین صلاحیت عطا فرمائی جس سے حکمرانی ہو سکتی ہے، جس سے حکمرانی کے وہ بنیادی ضابطے جو ایک شخص میں ہو سکتے ہیں، اللہ نے مجھے سکھا دیے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے اللہ نے رسولوں میں سے بنا دیا۔ ذرا غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جواب میں غلط بیانی نہیں کرتے، بلکہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً مجھ سے یہ مسئلہ ہو گیا جب کہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں یہاں سے چلا گیا، فرار ہو گیا تاکہ میرے لیے یا آپ کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ لیکن میرے اللہ نے اس دوران مجھے رسالت سے نوازا، رسول بنایا، اپنا برگزیدہ بنایا، مجھے حکمرانی کے اصول و ضوابط سکھائے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر فیصلے کیسے کرنے ہیں، کیا طریقہ کار ہے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھنے کا، اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ سیاسی مینجمنٹ یا حکمرانی کی جو تشکیل ہوتی ہے، اصل میں اس کے پیچھے جو روح ہے وہ عدل ہے۔ جتنے بھی لنکس ہیں سوسائٹی کے اندر، ان کو مطمئن کرنا، امن و امان قائم کرنا، ہر شخص کو اس کا حق اس کی دہلیز پہ ملے، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے، یہ ہے حکمرانی کے ضابطے۔ وہ حکم ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو تو احسان میرے اوپر جتلا رہا ہے، اس پہ ذرا غور تو کرو۔ ان عبدت بنی اسرائیل، اس کے بدلے میں تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نے میری پرورش کی، میں بچہ تھا، اور ایک اسرائیلی بچے کی جو تربیت ہے یا پرورش ہے، کیا اس کا جواب یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لے؟ یہ تو طریقہ کار ہی غلط ہے۔ حالانکہ جو میری پرورش ہوئی ہے وہ بھی بڑے سخت ماحول میں ہوئی ہے، لیکن یہ اجازت تمہیں کس نے دی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنا لے؟ یہ مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو ہو رہا ہے، یہاں دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فرعون کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے احسان جتلانے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دلائل سے بات کر رہے ہیں، اور دلائل یہ ہے کہ وہ اپنی بات نہیں کر کے وہ رب العالمین کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت کر کے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، رسول بنایا، عزت دی۔
یعنی مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون سے کلیش ہے، جھگڑا ہے، اس کے پیچھے انفرادیت نہیں ہے بلکہ فلسفہ الہی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو فلسفہ سونپا ہے، اللہ نے جو آپ کو ہدف اور ٹارگٹ دیا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے پیش کر رہے ہیں، اپنے انفرادی انداز میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے۔ اور فرعون کا جو انداز ہے وہ متکبرانہ ہے، اس میں غرور ہے، اس میں انفرادیت ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ایک وہ جد و جہد ہے جو قومی جد و جہد ہوتی ہے، جو انسانیت کی بنیاد پہ، عدل کی بنیاد کے، انسانی حقوق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہاں وین اور ہے، وہ انسانی وین ہوتا ہے۔ اور ایک وہ کوشش ہے جس کے پیچھے ظلم ہے، ناانصافی ہے، غلام بنانا ہے، اس کے پیچھے جو وین ہے وہ انفرادیت کا ہے۔ یہ دو باؤنڈریز ہے جن کو سمجھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد وہ انسانیت پر مبنی ہے، انسانی حقوق پر مبنی ہے، عدل کے قیام کے لیے ہے۔ اور فرعون اور اس کی جو حلیف پارٹی ہے، حکمران اشرافیہ ہے، ان کے پیچھے جو وین ہے وہ انفرادیت ہے، ظلم ہے، غلامی ہے۔ گفتگو جاری ہے، مکالمہ جاری ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں مزید سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس کے یہ جو الفاظ ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک، یہ اللہ سے دعا ہے، صراط مستقیم کی دعا ہے۔ ایک تو جب بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو ہمارے جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، قلبی صلاحیتیں، ان میں اس کا شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم نماز کے بعد بطور دعا بھی اس کو مانگ سکتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور 5ویں پارے کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ 4 قسم کے اولو العزم لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور آخری الفاظ یہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ناراضگی ہوئی، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ توجہ سے اس دعا کو مانگنا چاہیے، بڑی ہی اونچے درجے کی دعا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔